السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر نے خود انہیں اس بات کے لیے راضی کر لیا تھا کہ اس وقت نکاح کی بجائے بس منگنی کر کے بات پکی کر لی جائے، اور جس طرح سے اس نے انہیں سمجھایا تھا انہیں شاعر کی بات بالکل صحیح لگی تھی، اور اس طرح ان دونوں کی انگلیوں میں ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھیاں پہنائی جا چکی تھی۔ سب نے اس بات کو خوش دلی سے لیا سوائے ریحان کے۔ اسے شاعر کا یہ فیصلہ غلط لگا تھا، اور کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی، لیکن اس نے بھی موقع کی نزاکت کو دیکھ کر نارمل رہتے ہوئے سمجھداری دکھائی اور خوشی کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت اس کے لیے اپنے ابو کی طبیعت سے زیادہ اہم اور کچھ نہیں تھا، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے بہت اچھا لگا تھا، لیکن یہ ان کی زندگی کی آخری خوشی ثابت ہوئی تھی۔ یوسف صاحب کو گزرے 6 دن ہو چکے تھے۔ عائشہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، اور اس دوران شاعر نے اسے بہت سنبھالا تھا، ساتھ اپنے بچوں کا بھی خود ہی خیال رکھتا رہا۔ اس نے عائشہ کو گھر لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جتنے دن وہ جہاں رہتی اپنے ابو کی یادیں اسے رلاتی رہتی، وہ بے دلی سے جانے کو راضی ہوئی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت وہ ریحان کے گلے لگ کر ایک بار پھر رونے لگی تھی، اور ریحان نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ عمران اور علیشہ امی کو لے کر اسپتال گئے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت بھی اکثر خراب رہتی تھی۔ خود کو سنبھالیے ریحان بھائی، اگر آپ کمزور پڑ گئے تو پلیز اپنی یہ ہمدردی اپنے پاس ہی رکھو ریحان نے بہت ہی تلخ لہجے میں اس کی بات کو کاٹا۔ وہ حیران ہوا اور اسے برا بھی لگا، لیکن اس نے نظر انداز کرنا چاہا۔ بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر اتنے دن ہم لوگوں کے دکھ میں شرکت کی، احسان کیا ہم پر۔ وہ سرد روئی سے بولا۔ بھائی جان، عائشہ نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ بہت ہی نرم مزاج تھا، خاص طور پر شاعر سے ہمیشہ بہت اپنائیت سے بات کرتا تھا۔ عائشہ، تم نے دیکھا نا اس نے کیا کیا؟ ابو کی آخری خواہش تک کا مان نہیں رکھا اس نے، اور یہ دکھا رہا ہے کہ یہ بہت دکھی ہے ان کے جانے سے۔ جنت اور سمر کا نکاح ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی، کیونکہ یہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شاعر کو غصے سے دیکھ کر بولا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ابو بھی اس بات سے متفق تھے کہ بچپن کا نکاح بہتر نہیں ہے۔ غلط ہر کوئی سمجھ رہا ہے، مگر میں نہیں۔ یہ بہانہ بند کرو۔ میں جانتا ہوں تم نے اس نکاح سے انکار اس لیے نہیں کیا کیونکہ تمہیں بچپن کے نکاح میں برائی نظر آتی ہے۔ ریحان نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کی آواز اتنی ہی بلند تھی کہ فائزہ جلدی سے روم سے نکل کر باہر آئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کیوں انکار کیا ہوگا؟ شاعر کو اس کی یہ بات بہت بری لگی۔ وہ بمشکل اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے بولا، تم یہ رشتہ جوڑنا چاہتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ہم لوگ حیثیت میں تمہارے برابر نہیں ہیں۔ وہ تو صرف ابو کو دلاسا دینے کے لیے یہ جھوٹ بولا تم نے، اور یہ نام کی منگنی کروا دی، کیونکہ منگنی تو کبھی بھی آسانی سے توڑی جا سکتی ہے۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، عائشہ نے روتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہے عائشہ، ابو بیٹے کی طرح چاہتے تھے، اسے بہت بھروسہ کرتے تھے اس پر، اس لیے یہ بات بھی مان لی، مگر میں تمہیں کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اس کی آنکھیں غصے اور رونے سے سرخ تھی۔ اگر ارادہ غلط ہی ہوتا تو نکاح توڑنا بھی مشکل نہیں ہے، جو منگنی جھوٹی کرواؤں گا۔ شاعر پلیز، عائشہ نے شاعر کو غصے میں آتے دیکھ کر جلدی سے کہا، گھر چلو۔ ریحان، آپ اندر چلیے۔ فائزہ نے ریحان کو وہاں سے ہٹانا چاہا، مگر اس نے فائزہ کو پیچھے کیا۔ میری بہن بہت
بہت معصوم ہے، اپنی ان باتوں سے اسے بہلا سکتے ہو تم، مجھے نہیں۔ وہ عائشہ کا ہاتھ تھامے جانے کے لیے پلٹا تھا، لیکن ریحان کی بات پر روک کر اسے دیکھا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی یا کسی کو بہلانے کی، میں نے جو کیا اس کی بس ایک ہی وجہ تھی جو میں آپ سب کو بتا چکا ہوں، اور بے معنی حیثیت کا راگ مت لگائیے، عائشہ بھی اسی گھر سے تعلق رکھتی ہے، اگر بات حیثیت کی ہوتی تو یہ رشتہ بھی نہیں جڑتا کبھی۔ احسان جتا رہے ہو ہم پر، سہم بھیک مانگنے نہیں آئے تھے کہ شادی کر لو عائشہ سے۔ ریحان ایک قدم آگے بڑھ کر بولا، بس کیجئے بھائی جان۔ عائشہ منت بھرے لہجے میں بولی، جس کے اپنے ماں باپ نہیں ہیں وہ کیا سمجھے گا کہ باپ کی آخری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ریحان غصے سے بڑبڑاتا رہا، بس بہت ہو گیا، اب حد پار ہو رہی ہے، میں صرف اس لیے سن رہا ہوں کیونکہ میں عائشہ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ کو کوئی حق نہیں ہے، بدلے میں جو دل کرے آپ بولتے جائیے، میں جو کرتا ہوں سامنے کرتا ہوں، زہر کر کے کرتا ہوں، میری فطرت میں دھوکہ اور بے ایمانی نہیں ہے، منع کرنا ہوتا تو صاف منع کر دیتا، کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے آپ میرا، نہ کسی کا ڈر ہے مجھے، اور میں محتاج نہیں ہوں آپ کو صفائی دینے کے لیے، جو سمجھنا ہے سمجھنا چاہتے ہیں سمجھیے۔ عائشہ چلو جہاں سے۔ ریحان کی بات پر بہت ہی سختی سی جواب دے کر یہ نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا تھا، میری بہن تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ریحان نے عائشہ کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ ریحان یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ فیضہ اس کی بے وقوفی پر حیران و پریشان ہو کر بولی، میری بیوی ہے، اسے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عائشہ کے ہاتھ کو مضبوط پکڑتے ہوئے آپ سے سیدھے تم پر آیا، وہ انسان تمہارے لائق نہیں ہے عائشہ، بہت خود غرض ہے، یہ مت جاؤ۔ اس کے ساتھ ریحان نے اس کے بازو چھوڑ دیا تھا اور سمجھا رہا تھا، بھائی جان پلیز، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں مجھے پتہ ہے، میں چاہتا ہوں تم اپنے بھائی کی خاطر، اپنے ابو کی خاطر اس انسان سے سارے رشتے توڑ دو۔ ریحان کہ اتنی بڑی بات کہنے پر وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ اسی وقت ساحر نے ایک دم سے اس کا ہاتھ چھوڑا، اس کے چہرے پر وہ گہری سنجیدگی اور غصہ بآسانی دیکھ سکتی تھی، وہ بے یقینی سے ریحان کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی بڑی بات ریحان کے منہ سے سن کر اسے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس نے عائشہ کی جانب دیکھا، فیصلہ کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے، میں باہر جا کر انتظار کر رہا ہوں، اور اگر میرے ساتھ آؤ گی تو دل مضبوط کر کے آنا، کیونکہ اب واپسی کا سارا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگا تمہارے لیے۔ اسے بہت سوچ کر اس نے یہ بات کہی تھی اور اس کی جانب دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ فائزہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ وہ اس وقت خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں اسے ایک رشتہ چننا تھا، وہ دونوں میں سے ایک کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ دونوں اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بھائی جو اس سے بہت محبت کرنے والا تھا، اس کی خوشیوں کا خیال کرنے والا تھا، اور ساحر جس نے ہر بار ایک اچھا شور ہونے کا ثبوت دیا تھا، اس کی کتنی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا، اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ اس کے لیے ساحر غلط نہیں تھا، اور نہ ریحان۔ وہ جذباتی ہو کر یہ بات کر رہا تھا۔ وہ خود ہمیشہ سے ساحر کو اس کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس سوچنے کے لیے اتنا وقت نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی ساحر غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ اسے کھو نہیں سکتی تھی۔ اس سے جدا ہونے کا خیال بھی عائشہ کے لیے خوفناک تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور آنسو صاف کرتے ہوئے باہر جانے لگی۔ عائشہ! ریحان نے اسے دھیرے سے آواز دی، مجھے جانے دیجیے بھائی، ساحر سے ہی میری زندگی ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں کچھ نہیں تمہارے لیے۔ اپنے بھائی سے رشتہ توڑ دو گی؟ نہیں بھائی، میں ساحر کو منا لوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کے گلے لگ کر بولی۔ ریحان نے کچھ نہیں کہا، پھر فائزہ سے بھی گلے لگ کر بہت روئی اور جلدی سے باہر آئی۔ سحر کی گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی، وہ آ کر اندر بیٹھ گئی۔ سحر نے گاڑی سٹارٹ کی اور سپیڈ سے آگے بڑھا۔
ایک بار بھی عائشہ کی جانب نہیں دیکھا، وہ اپنے گھر کو نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی۔ ابھی اس کے ابو کا غم نہیں بھولا تھا کہ ایک نئی پریشانی نے اسے گر لیا تھا، بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ وہ کسی ایک کی بھی جانب سے بولتی تو دوسرے کو کھو دیتی۔ واپس آنے کے بعد اسے اگلے 2 گھنٹے تک سحر کی خاموشی نے اسے کچھ کہنے نہیں دیا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اگر وہ کچھ کہتی تو شاید اور ناراض ہوتا۔ وہ آ کر صوفے پر اس کے قریب بیٹھی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو سحر نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تمہیں بھی میں غلط لگتا ہوں عائشہ؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بھائی نے جس طرح مجھ سے بات کی ہے وہ صحیح ہے کیا؟ میں حیثیت کا فرق کرنے والوں میں سے ہوں کیا؟ میں فریبی ہوں؟ کتنا بے عزت کیا انہوں نے مجھے، ہر بات چوٹ پہنچانے والی کی، پھر بھی ان کی ہر بات کو بھول سکتا ہوں میں، لیکن انہوں نے تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی بات کی، کتنی آسانی سے کہہ دیا انہوں نے کہ توڑ دو رشتہ، چھوڑ دو مجھے۔ میں اس انسان کو کیسے معاف کر دوں جو تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہو؟ عائشہ بھلے ہی وہ تمہارا بھائی ہے، لیکن جو بھی تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، کچھ نہیں بولی۔ سحر نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر رکھا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میرا ساتھ دو گی، مجھے سمجھو گی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا اگر تم اس کا نام بھی میرے سامنے لوگی۔ اس کے لہجے میں ریکویسٹ کے ساتھ تاکید بھی تھی۔ وہ اس کی محبت کا امتحان لے رہا تھا، وہ ہر بات کا جواب رکھتی تھی، اس سے اپنی باتیں منوانا جانتی تھی، لیکن وہ اس وقت وہ ساحر تھا ہی نہیں جو اس کی محبت میں ہر چیز کو پیچھے رکھتا تھا، جو اسے کبھی روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ کوئی اور تھا جسے اب تک اس کے آنسو نظر بھی نہیں آئے تھے۔ میری بھی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے جو مجھے بہت عزیز ہے عائشہ، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی بھول نہیں رہی تھی۔ وہ ریحان کا ہر لفظ اپنے سینے پر خنجر کی طرح بار بار محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس وقت عائشہ کے آنسوؤں سے بڑھ کر اپنی عنایت تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بڑی پسند آئی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے آگے جیسے جیسے یہ ناول چلے گا تو آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے آگے یہ ہیں وہ ریحان، اور یہ جو سمر کا ابو ہے ساحر سمر کا ابو ہے، اور ریحان جنت کا والد ہے۔ اب جنت کا دادا ابو جو کہ اس دنیا سے چلا گیا تھا، اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ جنت کا نکاح سمر سے ہو جائے، لیکن ساحر جو سمر کا والد تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا، جبکہ ریحان جو کہ جنت کا والد تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ جنت کا نکاح سمر سے ہو جائے۔ تو جب ساحر نے دیکھا کہ یہ تو دادا ابو کی آخری خواہش یہی ہے، وہ تو نکاح کر رہے ہیں، تو ساحر نے ایک چال چلی۔ اس نے کہا ابو جی، بچپن میں نکاح ٹھیک نہیں ہوتا، قانوناً بھی جرم ہے، آپ ایسا کرتے ہیں ہم منگنی کر لیتے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو سمر اور جنت کا نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ بات ریحان یعنی جنت کے ابو کو اچھی نہیں لگی، تو یہ بات سبب بنی دوریوں کا۔ آپ دیکھتے ہیں وہ جنت سمر کے لیے مرے گی، آگے آپ دیکھیں گے مرے گی، تڑپے گی، سمر سے وہ محبت کرے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک لڑکی جس کی کسی کے ساتھ منگنی ہو جائے وہ بار بار اپنے منگیتر کے بارے میں سوچتی ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں خیال کرتی ہے، ایک نقشہ بناتی ہے۔ ایک دم جب وہ اس کی زندگی سے ایک دم نکل جائے، رشتے سے جواب ہو جائے، یہ وہ لڑکی ہی جان سکتی ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزرا ہے۔ تو خیر، اب آگے یہ پھوٹ کا سبب بنے گی یہی بات، یہی جو شاعر کا یہ جو فیصلہ تھا کہ منگنی ہونی چاہیے، نکاح نہیں ہونا چاہیے، اسی سے ان کا گھر ٹوٹے گا۔ اور آگے آپ دیکھیں گے سیم ادھر سے جنت کے لیے مرے گا، اور جنت سمر کے لیے یہ عجیب و غریب قسم کا ایک انٹرسٹ والا آپ کے لیے معاشرہ بن جائے گا۔ آپ جیسے جیسے ہمارے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔